بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 25 شوال 1443 ہجری مطابق 27 مئی 2022 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ فکر و نظر، عورت اور اسلام، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ دوستوں، اسلام نے عورت کو اس کے ہر روپ میں عزت دی ہے۔ اگر وہ ماں ہے تو اس کی خدمت کا حکم دیا ہے۔ حضرت جاحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رائے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہاری ماں موجود ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس ان کے قدموں میں چمٹے رہو، ان کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ نسائی 3104۔ اگر عورت بہن ہے تو اسلام نے اس کا خیال رکھنے، اس کی بہترین تعلیم و تربیت کا حکم دیا ہے۔ سرور دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی 3 بہنیں ہوں اس نے ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی، وہ جنتی ہے۔ ترمذی 1912۔ اگر وہ بیوی ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو اسلام نے مرد کے اچھے ہونے کا معیار بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہو، اور تم میں سب سے بہتر میں اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہوں۔ ابن ماجہ 1977۔ اگر وہ بیٹی ہے تو اسلام نے اسے جگر کا ٹکڑا بتایا ہے، اس کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس کوئی بیٹی ہو اور اس نے اس کو زندہ دفن نہیں کیا، اس کی ناقدری نہیں کی، اس پر اپنے بیٹے کو ترجیح نہیں دی، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ابو داود 1546۔ آج ہمارے معاشرے میں عورتوں پر کئی طرح سے ظلم کیا جاتا ہے، انہیں مارا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے، میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا، تعلیم و تربیت پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ سب باتیں اللہ کو سخت ناپسند اور اس کو ناراض کرنے والی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ عورتوں کے مقام و مرتبے کو پہچانا جائے، ان کے حقوق ادا کیے جائیں اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھا جائے۔ پانی ایک انمول نعمت۔ مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ پانی اللہ کی ایک بہت بڑی اور عظیم دولت ہے۔ پانی کے ذریعے ہی ایک انسان کی زندگی قائم رہتی ہے۔ پیڑ پودے، زمین، نباتات، غرض ہر مخلوق، ہر جاندار چیز کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے بہت سی جگہوں پر اپنی اس نعمت کا ذکر کیا۔ سورہ انبیاء آیت 30 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز بنائی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے بارے میں مختلف ہدایات دی ہیں۔ پانی کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا ہے، اس میں گندگی پھینکنے، کوڑا کرکٹ ڈالنے، پیشاب یا پاخانہ کرنے سے منع کیا، تاکہ انسان بیماریوں سے محفوظ رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے۔ بخاری 239۔ پانی کو برباد کرنے اور فضول خرچ کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا، اور کھاؤ پیو اور بیجا خرچ نہ کرو، بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اعراف 31۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ اس وقت وضو کر رہے تھے اور پانی زیادہ استعمال کر رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فضول خرچی کیوں ہے؟ حضرت سعد نے عرض کیا، کیا وضو کرنے میں پانی زیادہ استعمال کرنا بھی یا رسول اللہ فضول خرچی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، چاہے تم بہتی ہوئی نہر میں کیوں نہ ہو۔ ابن ماجہ 425۔ مسند احمد 7065۔ سوچنے کی بات یہ کہ اسلام نے وضو جیسے نیک کام جس کے بغیر عبادت تک نہیں کی جا سکتی، اس میں بھی فضول خرچی کو منع کیا۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پانی کو بڑی بے دردی کے ساتھ بہاتے ہیں، غسل کرنے میں، پیشاب پاخانہ میں، یہاں تک کہ گھروں کی صفائی، کھیتوں کی پٹائی میں ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح جب مسجد میں ہم وضو کرتے ہیں تو نل پورا کھول دیتے ہیں، پانی فضول بہاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم ایک نعمت کو ضائع کر رہے ہیں جس کا کل قیامت میں ہمیں حساب دینا ہوگا۔ ہمیں اپنا یہ طریقہ بدلنا ہے۔
اس لیے کہ فضول خرچ کرنا اس نعمت کی ناشکری ہے، اور ناشکری سے نعمت چھین لی جاتی ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم میری نعمت کا شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور دوں گا، اور اگر میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اصلاحیات: مناسب عمر میں اپنے بچوں کی شادی کیجیے۔ مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ شریعت نے شادی کرنے کی کوئی عمر طے نہیں کی ہے، اس لیے ہر انسان اور ہر خاندان کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن نکاح میں دیر کرنے کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بچہ یا بچی جب بالغ ہو جائے تو ماں باپ کو جلد از جلد ان کی شادی کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر شادی میں دیر کرنے کی وجہ سے وہ کوئی گناہ کا کام کر بیٹھے تو اس گناہ میں ماں باپ بھی شامل ہوں گے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے کوئی اولاد پیدا ہو تو اسے چاہیے کہ اس کا اچھا سا نام رکھے، اس کو اچھی تعلیم و تربیت دے، جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دے۔ اگر بالغ ہونے کے بعد باپ نے اس کی شادی نہ کی یا دیر کرتا رہا، پھر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کے گناہ کا وبال اس کے باپ پر بھی ہوگا۔ شعب الایمان 81-45۔ اس حدیث سے معلوم ہو کہ مناسب عمر میں بچوں کی شادی کر دینی چاہیے، کیونکہ یہ انسان کی ضرورت بھی ہے، ساتھ ہی بہت سے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے۔ آج ہمارے سماج میں دیر سے شادی کرنے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ روزی روٹی کا مسئلہ ہے، لیکن قرآن مجید نے یہ صاف اعلان کر دیا کہ شادی کرنے سے انسان کی روزی روٹی کا مسئلہ بہت جلد حل ہو جاتا ہے۔ سورہ نور آیت 32 میں اللہ پاک نے ماں باپ اور سرپرستوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا تم میں سے جن یعنی مردوں اور عورتوں کا اس وقت نکاح نہ ہو ان کا نکاح کرا دو، اور تمہارے غلاموں اور بانیوں میں جو نکاح کے قابل ہوں ان کا بھی نکاح کرا دو۔ اگر وہ تنگ دست ہیں اور اس لیے شادی کرنے میں دیر ہو رہی ہے تو انہیں بتا دو کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کی تنخواہ کم ہوتی ہے، زندگی گزارنے کے لیے ضروری چیزوں جیسے بیوی کے لیے کھانے پینے رہنے کا انتظام تو کر سکتے ہیں، لیکن بہت خوشحال اور اچھی زندگی نہیں گزار سکتے، اس لیے اچھی تنخواہ کی امید میں وہ شادی کرنے میں دیر کرتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، اس لیے کہ اگر انسان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے شادی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ کے ذمے ہے، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کرے۔ ترمذی 1661۔ شادی میں دیر کرنے کا سب سے برا نتیجہ یہ ہے کہ آج فحاشی اور بے حیائی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ جب بچے جوان ہوتے ہیں تو ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کی اچھی تربیت نہیں کر پاتے۔ اس لیے مناسب عمر میں شادی کرنے اور کرانے پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ دستک: دوسروں کے روزگار کی فکر کیجیے۔ ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ آپ کو اللہ پاک نے اگر اچھی ملازمت دے رکھی ہے یا آپ کی اچھی تجارت ہے تو آپ کتنے مطمئن رہتے ہیں، لیکن کیا کبھی ان نوجوانوں کے بارے میں بھی ہم سوچتے ہیں جو بے روزگار ہیں، جو محلے میں ایسے نوجوان ہیں جو باصلاحیت تو ہیں مگر روزگار سے محروم ہیں؟ کیا ان کے لیے چھوٹے موٹے روزگار کا انتظام ہم نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنی کچھ رقم لگا کر انہیں کسی چھوٹی موٹی تجارت یا کسی پیشے سے نہیں جوڑ سکتے؟ ثواب صرف مسجد بنوانے اور صدقہ کرنے ہی میں نہیں بلکہ ایک بے روزگار کے لیے روزگار کا انتظام کرنے میں بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے جب نیک عمل کے بارے میں پوچھا تو فرمایا اس شخص کی مدد کرو جس کے معاش کا ذریعہ کچھ نہ ہو یا جس کے ہاتھ میں کچھ ہنر نہ ہو۔ الادب المفرد 220۔ اس لیے اگر ہم یا آپ صاحب حیثیت ہیں تو ضرور یہ نیک کام کریں، اللہ ہماری اور آپ کی مدد فرمائے گا۔ من جانب امام بخاری ریسرچ اکیڈمی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔